تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ خدا اگر دشمن بھی دے نا تو ظرف والد دے۔ ایک دفعہ میری عمر کے سامعین کو یاد ہوگا کہ میچ ہو رہا تھا اور وسیم اکرم کی گیند پہ کرشنامچاری سری کانت کو امپائر نے LBW دے دیا تو سری کانت نے بہت زیادہ احتجاج کیا۔ میدان پر کھڑے ہوئے کپتان عمران خان نے سری کانت کو امپائر آؤٹ دے چکا تھا، سری کانت کو واپس بلا لیا کہ آؤ دوبارہ بیٹنگ کرو، اور پھر وسیم اکرم نے سری کانت کو بولڈ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی تھی ظرف والے مخالف کی، ظرف والے دشمن کی۔ تاریخ ہماری درخشندہ ہے، بھری پڑی ہے کہ ہمارے بڑے وہ نہتے پر حملہ نہیں کرتے تھے، عورتوں پر، بچوں پر وہ گریز کرتے تھے حملہ کرنے سے۔ عمران خان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پرلے درجے کے گھٹیا، نیچ اور کمینے قسم کے مخالف ملے ہیں جو کرپشن ثابت کریں۔ ہم بھی حمایت کریں گے کہ فلاں چیز میں کرپشن ہوئی، عمران نے فلاں مل لگائی، فلاں ٹھیکہ دیا۔ وہ گھڑی ایک نکل آتی ہے، اس کے بعد ان سے کچھ نہیں نکلتا، پھر یہ بھونکتے ہیں اس کے بیڈ روم پہ، اور پھر یہ بھونکتے ہیں اس کی پرسنل لائف پہ۔ تو میرا یہ سٹائل نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، لیکن کاؤنٹر نیریٹو دینا ہمارا حق ہے۔ وہ جیل میں بند ہے تو کاؤنٹر نیریٹو جو اس کے نظریے سے متفق ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں، اور بڑی خوبصورتی سے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آج ایک اور عمرہ گروپ کا جو رکن ہے، جو منافق ہیں، جو ابلیس ہیں اور جو ان کے اصل چہرے ہیں، کس طرح ایک مراسل پھنسائی اس نام نہاد خادم اعلیٰ نے، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ذرا غور سے سننا ہے کہ ان مشرقی ابلیسوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ پارلیمانی مجرے، کئی دوستوں نے کہا ہے ہم کتاب نہیں خرید سکتے، آپ بالکل کتاب نہ خریدیں، انشاءاللہ میں جو بیٹھا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ آج ہم شہباز شریف، یہ ابلیس، شہباز شریف اچھے ایڈمنسٹریٹر تو تھے ہی، یہ بھی جھوٹ ہے، کتاب والے نے لکھا ہے۔ نجی زندگی میں بھی وہ کچھ منتظم نہ تھے، کم منتظم نہ تھے۔ وہ اپنی خفیہ اور جنسی کاروائیاں منظم طریقے سے سر انجام دیتے۔ وہ اپنا جنسی کھیل ایک خاص حد تک کھیلتے، بات بگڑنے لگتی تو شادی کر لیتے۔ اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر انہوں نے غلام مصطفیٰ کھر کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عشق و مستی کے کھیل میں وہ مصطفیٰ کھر کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ کوشش بہرحال شہباز شریف نے بہت کی۔ شہباز شریف بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ انتھک کام کرتا، تھک کر چور ہو جاتا تو وہ ریشمی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش میں نکل پڑتا۔ نتیجتاً شہباز کی پرواز کسی نہ کسی پری چہرہ بلکہ پری پیکر کے نشیمن پر جا کر رکتی۔ گداز بدن کے لمس چھونے کے ساتھ ہی اس کی دن بھر کی تھکن اتر جاتی۔ شہباز شریف خوبصورت پریوں کو اپنی جنسی تسکین کے لیے بڑی مہارت اور ہوشیاری سے استعمال میں لاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اخلاقی پستی کے چرچے بہت کم سننے اور پڑھنے کو ملے۔ شہباز شریف نے بظاہر صرف ایک شادی کی ہے، حالانکہ اس نے کم و بیش 6 شادیاں رچائی ہیں۔ 3 تو واضح ہیں، خفیہ تعلقات کئی حسینوں سے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنی کافی ہے کہ فلمی دنیا کی ہر خوبصورت ہیروئن کا رقص دیکھنا شہباز شریف کو بہت پسند تھا۔ بازار حسن سے مہمانوں کو بھی وہ گاہے بگاہے رقص دیکھنے کے لیے مدعو کیا کرتا۔ قریبی دوست شہباز شریف کے خراب موڈ کو درست رکھنے کے لیے خاص طور پر رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کرتے۔ شہباز شریف خود غصے کے تیز تھے، ان کی معشوقائیں بھی غصے میں انہی جیسی تھیں۔
शहबाज शरीफ की माशूका के गुस्से का डसा हुआ एक पुलिस अफसर अपनी डायरी में बयान करता है। पुलिस अफसर, अब सुने, मैं डिफेंस में था, मुझे डीआईजी का फोन आया कि फलां नंबर कोठी पहुंच जाओ, डकैती की वारदात हुई है। मैं वहां चला गया, इलाके का एसएचओ पहले ही वहां मौजूद था। अंदर गया तो आलिया नामी खातून से सामना हुआ। मैंने वारदात से मुतल्लिक मालूमात हासिल की, जाए वकूआ देखा और वापस दफ्तर आ गया। थोड़ी देर बाद फिर डीआईजी का फोन आया कि बरामदगी हो गई। मैंने हैरानगी से कहा, सर बरामदगी कैसी? अभी तो जाए वकूआ का मुआयना किया है। उन्होंने मुझे सख्त सुस्त कहा और फोन बंद कर दिया। मैं फौरन अपने जराए हरकत में लाया। उकदा खुला कि मोहतरमा आलिया मियां शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी हैं। चुनाचे मुझे अपनी पोजीशन का अंदाजा हो गया और चंद दिनों बाद मेरा तबादला डीजी खान कर दिया गया। उन दिनों अब ये सुनना है, बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला चारलार था। चेयरमैन के इंतखाब का मरला आया तो लाहौर से हुक्म मिला कि रफीक मरासी को चेयरमैन बनाना है। इसके लिए मेंबरान इकट्ठे करूं। मैंने हालात का जायजा लिया। मालूम हुआ रफीक मरासी के पास सिवाय अपने जाती वोट के और कोई वोट नहीं, जबकि मुकाबले में मखदूम खानदान था जिनके पास 40 वोट थे। मेरे लिए एक को 40 बनाना मुमकिन नहीं था। मखदूम खानदान का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। मैंने मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो धमाका खेज इंकशाफ हुआ कि रफीक मरासी की बहन शहबाज शरीफ की बीवी है। रफीक मरासी की बहन बहुत खूबसूरत है। ये सुनना था कि मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आने लगी। मैंने अपने असिस्टेंट को साथ लिया और मखदूम साहब के पास चला गया और सारा माजरा उन्हें कह सुनाया। वो गुस्से में पागल हो गए और फौरी तौर पर वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और कहा, छोटे मियाँ को कंट्रोल करें, वो मरासियों को हमारे ऊपर लाना चाहता है। फिर मुझे ये हुक्म दिया गया कि वापस आ जाऊं। मैं बाहर निकला तो दफ्तर का एक मुलाजिम मेरे तबादले के अहकामात लेकर आ चुका था। ये इंकशाफात मियां शहबाज शरीफ की खास मेहरबानियों का शिकार पुलिस अफसर ने एक निजी महफिल में किया। शहबाज शरीफ की 3 शादियां मुख्तलिफ ज़राए से मंजर आम पर आ चुकी हैं। वो शादियां करने में कोई खास शोहरत नहीं रखते थे, अलबत्ता बाजार हुस्न और फिल्मी दुनिया के खूबसूरत चेहरों से जी बहलाने में खासे मशहूर थे। ज़राए के मुताबिक रीमा ने पहली मुलाकात के बाद तोहफे में 70 जीनत ब्लॉक वाली कोठी ली थी, IMF के पैसे। शहबाज शरीफ की रीमा को मुंह दिखलाई बाद में भी जारी रही। शहबाज शरीफ की चौथी बीवी मारूफ ब्यूरोक्रेट शाहिद रफी की खूबसूरत मुतल्लका नीलो है। शहबाज ने अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए वही कारनामा सर अंजाम दिया जो मियां नवाज शरीफ ने तारा सैयद और नीम बुखारी के हंसते बसते घर के साथ किया। नीलो की ना जाने कौन सी अदा शहबाज शरीफ के दिल को पसंद आई कि वो नीलो जो एक बेटी और 2 बेटियों की मां थी, इमरान पे बातें करते हैं, को अपने हरम में ले आया। ये भी ना सोचा कि शायद रफी के हंसते बसते घराने पर इसका क्या असर पड़ेगा। इश्क परस्त शहबाज शरीफ ने नीलो की जुल्फों से खेलने के लिए उसे अपने 3 बच्चों से दूर कर दिया। शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी आलिया हनी ने नुसरत शहबाज को चैलेंज किया कि वो शहबाज शरीफ की मनकूआ है और उसके पास बाकायदा निकाह नामा है। आलिया अहमद उर्फ हनी के बकौल खुफिया निकाह लंदन में हुआ। ये निकाह इसाक डार ने कराया और 3 साल बाद उसने खतीजा शाहबाज को जन्म दिया जिसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ से मिलती है। इब्लीसों को चेक करें। शहबाज शरीफ के पै दर पै मुआशकों ने नुसरत शहबाज का ज़हनी सुकून छीन लिया। अक्सर दोनों के माबैन लड़ाई झगड़ा होता रहता, मगर शहबाज शरीफ को इससे क्या, वो तो जिनसी तस्कीन चाहता है और हर बार नया चेहरा देखने का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आला रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया। वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस मियां महबूब अहमद, जस्टिस फिदा अहमद और जस्टिस एजाज यूसुफ पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच का ये फैसला कि खुफिया निकाह गैर इस्लामी है के बारे में शहबाज शरीफ क्या कहेंगे। वो मैंने कहा ना कि अल्लाह पाक जो है ना दुश्मन दे तो वो ज़र्फ वाला दे। इसकी एक वजह यह है कि बुशरा बीबी इमरान खान को मिलने अडयाला जेल तशरीफ ले गई
تو وہاں چند بھاڑے کے ٹٹو پہلے سے اکٹھے تھے اور انہوں نے عدت میں نکاح نامنظور اور کالا جادو نامنظور کے نعرے لگائے اور بشرا بی بی کو ہراساں کیا۔ بعد میں ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں مزدوری کرنے والے لوگ تھے اور مزدوری پر لائے گئے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی والے بدتمیز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بد تہذیب ہیں۔ اب اگر کسی ہجوم نے مریم نواز شریف کو گھیر لیا اور ان کی پہلی بیٹی کی شادی کی تاریخ اور پہلی بیٹی کی پیدائش کے بارے میں پوچھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قانون حرکت میں آ جائے گا، پھر دہشت گردی کے مقدمے درج ہوں گے، پھر غداری کے سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ تو بشرا بی بی کو کرائے کے ٹٹوؤں سے انہوں نے ہراساں کروایا، اور اس میں جو ایک اور لاجک پوشیدہ ہے وہ یہ کہ عدالت نے منگل والے دن ہر حال میں عمران خان کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے۔ اب یہ اس کو جواز بنائیں گے کہ بشرا بی بی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہم عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ پہلے ارینج کیا گیا کہ بشرا بی بی کو ہراساں کیا جائے، ان پہ نعرے کسوائے جائیں، نعرے لگوائے جائیں، اور پھر اس کو جواز بنایا جائے کہ عمران خان کو ہم عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ان کی مردانگی، یہ ہے ان کی جرت، یہ ہے ان کا ووٹ کو عزت دو کہ ایک شخص کی جھلک سے یہ ان کی جو کانپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران خان قید میں نہیں ہے، سسٹم قید میں ہے۔ یقین کریں، سسٹم نفسیاتی مریض بن گیا ہے، سسٹم سائیکوپیتھ ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو کے پی کے میں بندے نکل رہے ہیں، جو شیر افضل خان مروت وہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں یا ورکرز کنونشن کرتے ہیں، وہ جلسہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اپر دیر کو دیکھا، آپ نے کرک کو دیکھا، تو وہ عمران خان قید نہیں ہے، یہ سسٹم قید ہے جو کہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ اگلی سٹوری جو آپ سے شیئر کرنی تھی، جنگ نامی کوٹھے میں 2 کالم چھپے ہیں۔ ایک کالم عبداللہ بن ابی کا پیروکار منافق اعظم انصار عباسی، جو آج کل ٹاؤٹ ہے، بالکل جانا پہچانا، اس پہ اس کو فخر ہے، بڑی داڑھی، بڑی حدیثیں، بڑی آیتیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ فوج سے لڑ کے جیت جائے گا تو یہ اس کا خیال غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فوج سے کون لڑا ہے، فوج سے کون لڑنا چاہتا ہے، اپنی فوج سے کون جیتتا ہے یا کون جیت سکتا ہے۔ فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، فوج ہمارے ملک کا بنیادی ستون ہے، فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ فوج کی وجہ سے یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ کون لڑنا چاہتا ہے؟ انصار عباسی کیا فرمانا چاہتے ہیں یا کیا بکنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج سے جو ہے نا وہ لڑتی ہے؟ وہ مظاہرے ہوئے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا 9 مئی کا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا ماسٹر مائنڈ چیئرمین نیب تھا۔ چیئرمین نیب نے جان بوجھ کے رینجرز کے ذریعے گریبان سے پکڑوایا، ڈنڈا مارا، تضحیک کی، پھر اس کی فوٹیجز جاری کی، اور پھر نوجوان سڑکوں پہ آ گئے۔ کون فوج سے لڑا؟ کتنے فوجی خدا نہ خواستہ اس دن مارے گئے یا شہید ہوئے؟ آپ کو کیپٹل ہل یاد ہے؟ سب سے مقدس عمارت ہے امریکہ میں۔ ٹرمپ کے ہارنے کے بعد ٹرمپ کے حامیوں نے کیا کیا کیپٹل ہل کے ساتھ؟ اس کے اوپر چڑھ گئے، اندر گھس گئے، کرسیوں میں بیٹھ گئے، کوئی سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ شناخت پریڈ ہوئی، ان لوگوں کو قانون کے حوالے کیا گیا۔ ریپبلکن اسی طرح گرج برس رہے ہیں، بلکہ ریپبلکنز پھر کبھی امکان ہے کہ ٹرمپ کو اپنا امیدوار بنا دے۔ ٹرمپ نے اپنی شروع کر دی ہے کمپین بھی، تو ریپبلکن کو کس نے چھیڑا؟ کہ یہ نوجوان فرانس میں مظاہرے ہوئے، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی پیرس کی۔ وہ پینشن کے معاملے پہ کیا ہوا؟ فرانس نے کس پارٹی پہ پابندی لگائی؟ کس پارٹی کو دہشت گرد کہا؟ کس پارٹی کو غدار کہا؟ کس پارٹی کے 15,000 سیاسی کارکن عورتوں سمیت، بوڑھوں سمیت جیل میں ڈالے؟ کسی کے نہیں۔
تو ہوتا ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، مظاہروں میں ایک آدھ، بس میں کوئی حامی تھوڑا ہی ہوں اس کا، لیکن وہ مظاہرہ ہوا تو انصار عباسی صاحب کا فرمان ہے کہ فوج سے لڑ کے آپ نہیں جیت سکتے۔ ان ٹٹوؤں کا یہ حال ہے، یہ بھاڑے کے ٹٹو، کہ اگر کوئی نہیں بھی لڑا تو اس کے ذہن میں یہ بھی ڈالا جائے کہ آپ لڑیں، یہ صحافی ہیں۔ ایک اور وہ چبے منہ والا سہیل وڑائچ، لوگوں کے گھروں میں وہ کھانوں اور ناشتوں پہ پلنے والا، وہ کہتا ہے جی کہ مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ یہ کرۂ ارض کا واحد ملک ہے جہاں پہ قبولیت چاہیے۔ مودی کو تو نہیں چاہیے، منموہن سنگھ کو تو نہیں چاہیے تھی، 15 سال میں 2 PM، منموہن سنگھ اور نریندر مودی، ادھر 15 سال میں 8 وزیر اعظم، کون سی قبولیت؟ امریکہ میں تو قبولیت نہیں ہے، وہاں تو ہر روز سروے ہوتے ہیں کہ بائیڈن مقبول ہیں، غیر مقبول ہیں، یا ٹرمپ مقبول ہیں۔ لوگ پوری دنیا میں تو مقبولیت چلتی ہے، اس لیے دنیا جا رہی ہے آگے قبولیت، اس کو مقبولیت کو دیکھ کے، اور یہ ہم جا رہے ہیں پیچھے جو ہے قبولیت دیکھ کے، کہ یہاں قبولیت چلتی ہے۔ یہ جو الیکشنز ہیں، وہ چبے منہ والے صاحب جو ہیں، وڑائچ صاحب، وہ آگے لکھتے ہیں کہ الیکشن فروری میں نہیں ہوں گے، ستمبر اگست میں ہوں گے، اور وہ جو جسٹس قاضی فائد ایزی پیسہ ہے اس کے ساتھ ڈیل کر لی جائے گی۔ جس نے کہا تھا نا اپنی بیویوں کے ساتھ صرف ڈسکس کرنا ہے، باہر نہیں ڈسکس کرنا، اس نے آج کالم لکھا ہے کہ جی ان کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ ڈیل کر لی جائے گی، کیونکہ الیکشن ڈیلے ہونے کی 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ عدلیہ ہے، اس کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، دوسری رکاوٹ PTI ہے۔ مزے کی بات دیکھیں، لیڈر جیل میں، کارکن جیل میں، لیڈر جو ہے نا بہت سارے وہ روپوش پریس کانفرنس سے، یعنی وہ کہے گی کہ الیکشن کروائیں، اور عدلیہ کہے گی، عدلیہ کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، PTI سے نپٹ رہیں گے، اور جو ووٹ کو عزت دو، اور وہ جو بھگوڑا وزیر اعظم بنا پھرتا ہے، اور وہ 72 لاکھ یا 72 کھرب علماء کا وارث، کہ یہ دونوں چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو۔ نون لیگ بھی چاہتی ہے، فضل الرحمان بھی چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے نہیں جیت سکتا، کوئی شرط لگا لے فری اینڈ فیئر الیکشن میں۔ نواز شریف لاہور سے نہیں جیت سکتا، کوئی شرط لگا لے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن میں وہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو۔ اور اس دوران انہوں نے کہا جی کہ $20 ارب آئیں گے۔ کتھوں آسن؟ یہ سہیل وڑائچ کو پتہ ہوگا، جس طرح وہ ناشتے مارتا ہے اور لنچ مارتا ہے لوگوں کے گھر جا کے، خسروں کے گھر جا کے، اسی کو پتہ ہوگا کہ $20 ارب آئیں گے۔ اور یہ ایک اور کرۂ ارض کا واحد ملک کہ اگر الیکشن ہوئے نا تو وہ جو معاشی ترقی ہونے جا رہی ہے، جو ہم چاند پہ ان قریب جا رہے ہیں، جو ہم سورج پہ جا رہے ہیں، جو ہم قیامت تک ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، تو اس ترقی میں الیکشن رکاوٹ ہوں گے۔ یہ اگر آپ کو ٹائم لگے تو آج کی ڈیٹ میں ایک جنگ نامی کوٹھا ہے، اس میں یہ 2 کالم چھپے ہیں، ان 2 منافقوں کے جو جمہوری بنتے ہیں، وہ کالم آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ ان کالموں میں کیا بکواس کی گئی ہے۔ اب آخری ہیڈنگ ہے ہماری کہ آئین کا آئین کا سر اور جرنیلی ہتھوڑا، شہاب نامہ، یہ بھی آپ بالکل نہ خریدیں۔ میں آپ کو اس کے اقتباس اصلی مطالعہ پاکستان وہ بتاتا رہوں گا۔ اس میں قدرت اللہ شہاب صاحب، میں نے بتایا تھا قائد اعظم سے لے کر ضیاء صاحب تک انہوں نے ہر ایک کے ساتھ کام کیا، سرکاری ملازم تھے۔ یہ ان الفاظ پہ غور کرنا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک عجب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوجی جرنیل اس کا سر کچلنے کے لیے مارشل لاء کا ہتھوڑا اٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چودھری محمد علی والا آئین 3 برس چل کر جنرل ایوب خان کے ہاتھوں منسوخ ہو گیا۔ ایوب خان کا آئین 7 برس بعد جنرل یحییٰ خان نے پاؤں تلے روند ڈالا۔ 1973 کا ہمہ جماعتی متفقہ آئین بھی 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں گم ہو گیا۔ آئین کی بے ترپے پامالی کے بعد وطن عزیز میں اس افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ آئین کی متواتر بے وقتی ہے، یا شعبہ سیاست کی کم مائیگی و بدحالی ہے، یا
بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی نفسیات میں ایسے اجزاء شامل ہو گئے ہیں، دوبارہ سنیں، یا بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی نفسیات میں ایسے اجزاء شامل ہو گئے ہیں کہ سول حکومت پر قبضہ جمانے کی ترغیب کے سامنے اس کی قوت مزاحمت جواب دے جاتی ہے۔ آگے سنیں، صدر ایوب کے آئین کے نفاذ کے 1.25 سال بعد جب میں بطور سفیر تعینات ہو کر ہالینڈ جا رہا تھا تو میں اس وقت کے بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کو خدا حافظ کہنے GHQ گیا۔ باتوں میں مجھے یہ صاف اندازہ ہو گیا کہ جنرل موسیٰ بڑی بے چینی سے اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ مارشل لاء کے ذریعے صدر ایوب کی حکومت کا تختہ الٹ دیں، تو اس کارروائی پر ملک بھر میں کیا رد عمل ہوگا؟ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی ہمت کی کمی اور شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی کوئی معمولی سا قدم بھی اٹھانے سے معذور رہے۔ البتہ ان کے بعد آنے والے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کا حال دوسرا تھا۔ اب یہ لائن غور سے سننی ہے۔ جب کمانڈر ان چیف کے طور پر یحییٰ خان کا انتخاب اخباروں میں شائع ہوا تو کئی خفیہ نفیس اداروں نے صدر ایوب کو یہ رپورٹیں بھیجی کہ اس خبر کے بعد، یعنی خفیہ والوں نے ایوب کو خبریں بھیجی، یہ غور کرنا ہے، اس خبر کے بعد ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں یحییٰ خان کے قریبی رشتہ داروں نے بغلیں بجائیں، چراغاں کیا، جشن منایا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب صدارت ہمارے گھر آ گئی ہے اور مٹھائی بانٹی گئی۔ یار یہ کمانڈر ان چیف کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ یہ شعیب صاحب نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اٹھانا ہے تو یہ پارلیمانی مجرے ڈاکٹر اختر نواز خان کو اٹھائیں، زندہ ہیں تو۔ شعیب صاحب اگلے جہان چلے گئے ہیں، شعیب صاحب کی قبر کو اٹھا لیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ جب ایوب تھے تو موسیٰ خان پروگرام بنا رہے تھے کہ میں ایوب کا ایک اور فوجی کا تخت الٹ کے میں آ جاؤں، لیکن وہ ان کی شخصیت کمزور تھی۔ جب یحییٰ خان آئے تو لوگوں نے کہا، ان کے رشتہ داروں نے، کہ اب صدارت ہمارے گھر آ گئی ہے۔ یہ ملک ہے یا گلو شال میلہ ہے؟ لازمی لکھنا ہے کومنٹس میں، ملک یا گلو شال میلہ۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، کومنٹس کریں، تنقید کریں، تعریف کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اصل مطالعہ پاکستان کو شیئر کریں۔ آپ لائک کرتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے مزید بولنے کا، اور یوٹیوب فیملی کو سبسکرائب کر کے بڑھائیں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔